بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی جو چیئرمین شپ ہے یعنی پارٹی کا عہدہ ہے وہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ انہوں نے کب کیا اور اب پارٹی کی چیئرمین شپ کس کے پاس جائے گی۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف خاور ملیکہ صاحب نے جو درخواست دائر کی تھی عدت میں نکاح کے حوالے سے، اس کے اوپر آج گواہ بھی پیش ہو گئے ہیں، بڑا تیز ترین انصاف چل رہا ہے۔ اس کیس کی بھی تھوڑی سی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آج جو اسپیشل آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کیس کے حوالے سے عدالت قائم ہے، جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے آج طلب کیا تھا، لیکن عمران خان صاحب کو نہیں پیش کیا گیا۔ اور جج نے جو فیصلہ لکھا ہے اس میں انہوں نے کیا بریک واردات ڈالی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب نے ہی یہ ایک اور پیغام بھی دیا، عمران خان صاحب کا بڑا اہم پیغام ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین سب سے پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے حوالے سے، اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تھوڑی دیر میں کہ عمران خان صاحب نے پارٹی چیئرمین شپ چھوڑی ہے تو وہ آگے کس کو دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب کے جو مخالف ہیں، جو عمران خان صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے مخالف وہ کھڑے ہوئے ہیں، اب وہ اتنے عمران خان صاحب سے خوف زدہ ہیں، عمران خان کا خوف ان کے دل میں اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر 200 کیسز کیے اور عمران خان صاحب کو ڈرانا چاہا، لیکن وہ نہ ڈرے۔ ان 200 کیسز سے بھی عمران خان نہیں ڈرے، بلکہ ان کا خوف بھی ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے عمران خان کا مکمل طور پہ میڈیا کے اوپر بلیک آؤٹ کروا دیا کہ میڈیا کے اوپر آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، ان کا ٹکر نہیں چلا سکتے، لیکن پھر بھی جو ہے عمران خان صاحب کا خوف جو ہے ان کے اوپر ختم نہ ہوا۔ اسی طرح وہ اب بھی عمران خان سے خوف زدہ ہیں، ان کا ڈر جو ہے عمران خان کا ختم نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب پر ذاتی حملے کروائے گئے، ان کی کردار کشی کی گئی، ہر طرح سے کوشش کی گئی، لیکن عمران خان کا جو ڈر ہے، جو خوف ہے، وہ ان کے اندر سے ختم نہیں ہو گیا۔ ناظرین، جب آپ لوگوں کے اندر سے عمران خان کا خوف اور ڈر ختم نہیں ہوا، آپ عمران خان صاحب کی ایک جھلک سے ڈرتے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، تو آپ عمران خان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ تو اپنے آپ کو بڑا دلیر سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ عمران خان کا ڈر اور خوف آپ کے اندر اتنا ہے کہ آج آپ جب عدالت کے اندر عمران خان کو پیش کرنا تھا تو آپ عذر بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، صرف اور صرف اس کے لیے کہ عمران خان کی جھلک نہ کوئی دیکھ لے اور اس جھلک کا ریئیکشن کیا آ جائے، آپ ڈر اور خوف کی بنیاد پر۔ اب ناظرین، جو جج ذوالقرنین نے فیصلہ لکھا ہے، اس فیصلے کے اندر تو انہوں نے لکھ دیا ہے واضح طور پہ کہ جو یہ عمران خان صاحب کو جو جیلر نے، یعنی کہ جو اڈیالہ جیل کا جیلر ہے، جیل سپریڈنٹ ہے، اس نے جو خط لکھا تھا کہ عمران خان صاحب کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں، لہٰذا ہم ان کو سیکورٹی نہیں دے سکتے۔ ناظرین، اب ایک سابق وزیر اعظم عمران خان ہے، اس کو سیکورٹی آپ نہیں دے سکتے، دوسری طرف نواز شریف صاحب بھی سابق وزیر اعظم ہے، انہیں جناب بڑی مکمل سیکورٹی دی جا رہی ہے اور وہ عدالتوں کے اندر بھی پیش ہو رہے ہیں، ان کو کوئی سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے سیکورٹی نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ بھی عجیب منطق ہے۔ تو اسی خط کو بنیاد بناتے ہوئے جو جج ہیں ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بہت شدید خطرات لاحق ہیں، لہٰذا ان کی جو جان ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی بھی خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا، اس لیے اب جو یہ ٹرائل ہے یہ جیل کے اندر ہی ہوگا۔ تو ناظرین، اب اس فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک تو انہوں نے باؤنڈ کر دیا ہے کہ 5 فیملی ممبر جائیں گے، اس سے زیادہ کوئی ممبر نہیں جائیں گے، لیکن جو اہم بات انہوں نے فیصلے کے اندر لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ باقی جو صحافی اور عام افراد ہوں گے ان کو جیل کے قوانین اور ضوابط کے مطابق، جو اڈیالہ جیل کے انتظامیہ اس کے ضوابط کے مطابق اور جیل میں موجود جو کمرہ ہے اس کی گنجائش کے مطابق داخلہ کیا جائے۔ اب ناظرین، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جیل اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ، بلکہ ساری جیل کی انتظامیہ، تو اس طرح تو کوئی بھی میڈیا پرسن اندر نہیں جا سکے گا، شاید کوئی اکا دکا کو جانے دیا جائے، لیکن جیل کے جو انتظامیہ وہ ہیلے بہانے اتنے کرتے ہیں کہ کوئی داخل اندر نہیں ہو سکتا۔ اب اس حوالے سے لگ نہیں رہا کہ کسی میڈیا پرسن کو اندر جانے دیا جائے گا، وہی 5 افراد شاید فیملی ممبر کے جائیں، یا پھر اب اس فیصلے کو جو عمران خان صاحب کے وکلا جو ہیں دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کریں۔ تو لیکن یہ جج صاحب نے ایک بریک وار ڈال دی ہے کہ جیل کے رول اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہی اندر جانے دیا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا جو جمعے والے دن پہلی ہیرنگ ہے اس کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب ناظرین، آتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا
اہم پیغام جو ہے، 2 پیغام ہے۔ پہلا پیغام ان کا جو پارٹی کی انہوں نے چیئرمین شپ چھوڑی ہے اور وہ کس کو دے رہے ہیں پارٹی کی چیئرمین شپ، اس حوالے سے شیر افضل مروت صاحب نے آج میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن ہے وہ کروانے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو حکم دیا تھا کہ 20 دن کے اندر اندر جو ہے انٹر پارٹی الیکشن کروا کے ان کا جو رزلٹ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروایا جائے، ورنہ جو ہے بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے لے لیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے شیر افضل مروت صاحب نے بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو میڈیا کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہے، جو اب انٹر پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں اس کے اندر چیئرمین شپ کا الیکشن نہیں لڑیں گے، اور جب عمران خان صاحب چیئرمین شپ کا الیکشن نہیں لڑیں گے تو وہ پارٹی چیئرمین بھی نہیں رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں کیونکہ عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے، ان کی نااہلی ہے، اس وجہ سے وہ حصہ نہیں لے رہے، اور جب ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی تو پارٹی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ عمران خان صاحب سنبھال لیں گے، لیکن وہ حصہ نہیں لیں گے۔ اب اس حوالے سے خبریں مختلف یہ آ رہی ہیں کہ اب پارٹی کی جو چیئرمین شپ ہے اب وہ کس کو دی جا رہی ہے، پارٹی کی چیئرمین شپ کیا علیمہ خان صاحبہ کو دی جائے گی یا بشرا بی بی اس کی قیادت کریں گی، اس حوالے سے ابھی تک کچھ انفارمیشن نہیں ملی، لیکن وائس چیئرمین جو شاہ محمود قریشی صاحب ہے ان کے دستخط سے جو ہے پارٹی ٹکٹ الاٹ ہوں گے اب اس وقت تک کی صورتحال کے مطابق، اور یہ جو سازش کی جا رہی تھی اسی لیے انٹر پارٹی الیکشن کا الیکشن کمیشن نے بھی حکم دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو پارٹی کی چیئرمین شپ ہے اس سے ہٹایا جائے۔ اب ناظرین آتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو ایک اور بھی پیغام دیا ہے، اور اس پیغام کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو پارٹی کے تمام عہدیداران ہیں ان کو چاہیے کہ جو فوج مخالف بیانیہ ہے یا جو فوج مخالف لوگ ہیں یا فوج مخالف جو بیانیہ لوگ بنا رہے ہیں ان سے ذرا دور رہیں، اور ہماری اور فوج کی کوئی لڑائی نہیں، کیونکہ پہلے بھی کہتے رہے شیر افضل مروت صاحب بھی جو تقریر کر رہے تھے کرک کے اندر، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ فوج بھی ہماری اور ادارے بھی ہمارے ہیں، تو انہوں نے یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے دی ہے کہ فوج اور ان لوگوں سے دور رہا جائے جو فوج اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان دوریاں پیدا کر رہے ہیں، لہٰذا ان لوگوں سے دور رہا جائے۔ ناظرین اس کے علاوہ آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ جو خاور منیکا صاحب نے ایک عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف نکاح کا ایک عدت میں نکاح کا مقدمہ درج کروایا تھا، اس کے اوپر ناظرین تیز ترین انصاف ہوتے ہوئے آج 3 گواہان بھی پیش ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے نکاح کیا ہے اب ان کا عدت میں نکاح، اس کو جب خاور منیکا صاحب نے بشرا بی بی کو طلاق دے دی تو وہ کس طرح کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے نکاح کیا ہے نہیں کیا، آپ نے صحیح نکاح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے اوپر تو کیس ہی نہیں بنتا۔ جج صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ پہلی درخواست پہ کیس کو خارج کر دیتے، بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے، یہ عمران خان بشرا بی بی ان کا نکاح ہوا ہے نہیں ہوا، یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی یعنی ان کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اب وہ جانیں اور اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو جانے، تو آپ کس طرح یہ درخواست دائر کر رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی درخواست دائر ہوگی کیونکہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نقصان پہنچانا ہے، تو اسی پہنچانے کے سلسلے میں جناب یہ جو درخواست دائر ہوئی ہے اس میں جو گواہ پیش ہوئے ہیں، پہلے گواہ جی مفتی سعید صاحب جناب گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنوری 2018 میں عمران خان صاحب نے مجھے رابطہ کیا اور میں نے ان کا جو ہے پہلا نکاح پڑھوایا تھا، اور میں نے وہاں موجود بشرا بی بی کی جو بہن تھی وہاں پر موجود تھی، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ شرعی لحاظ سے عدت کے معاملات یا دوسرے جو شرعی قوانین ہیں وہ مکمل طور پر مکمل ہیں، کمپلیٹ ہیں، پورے ہیں، تو انہوں نے مجھے شہادت دی تھی کہ پورے ہیں، میں نے نکاح پڑھوا دیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فروری 2018 میں عمران خان صاحب نے دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا اور دوبارہ نکاح پڑھانے کا کہا، تو میں نے جو ہے وہ نکاح پڑھا دیا۔ یہی مفتی صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ عدت کے معاملے میں جب ایک عورت کہہ دیتی ہے تو عورت کا کہنا کافی ہوتا ہے، لیکن اب ان کے جو وہ اپنے بیان سے بدل گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اون چودھری صاحب نے بھی کہا ہے، اون چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں اور اب وہ مخالف ہیں، تو پھر انہوں نے تو گواہی دینی تھی، انہوں نے بھی گواہی دے دی ہے کہ میں بھی عمران خان صاحب کے کیونکہ ذرا قریب رہا ہوں، تو میں بھی اس حوالے میں کہتا ہوں کہ پہلا نکاح جو ہے ان کا وہ لاہور میں ہوا تھا اور دوسرا نکاح جو ہے وہ اسلام آباد بنی گالہ کے اندر ہوا، تو پہلا نکاح جو ہے وہ عدت کے اندر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو ان کے عمران خان صاحب کے ملازم ہیں حنیف، انہوں نے بھی گواہی دی ہے، اور ایک گواہ خاور منیکا صاحب ہے۔ خاور منیکا صاحب کی گواہی ابھی تک ریکارڈ نہیں ہوئی، لیکن ان 3 گواہوں کی جو گواہی ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی عمران خان صاحب کو اس کے اوپر سزا ہونی چاہیے،
لیکن کیونکہ عمران خان کے مخالفین جو ہیں عمران خان کو گرانے کے لیے اتنے گر چکے ہیں کہ وہ اب کچھ بھی کرنے کو، کوئی بھی حربہ کرنے کے لیے ان کے مثلا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی وہ حربہ اختیار کر لیتے ہیں تو اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ سب کچھ ہی کر سکتے ہیں۔ ناظرین چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔